السلام علیکم. ایک بار پھر دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک چیز جو میں نے نوٹس کی اور ایک چھوٹے سے واقعہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں. کچھ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہماری جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بھی اور ان کی جو مائیں ہوتی ہیں انہیں بھی یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ سسرال میں جا کے بچیاں گھر کے کام کیوں کریں. مطلب برتن دھونا، صفائی کرنا، یا چلے کھانا بنانا صحیح، کپڑے استری کرنا. میں کچھ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ایسی دیکھ رہی تھی جس میں کہ ایک کشماش سی بچی ہوتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے بعد اس کے یہاں چوٹ، یہاں چوٹ، یہاں چوٹ، یہاں چوٹ، اور اس کو سارا دن کام کرواتے ہیں. شوہر بھی مارتا ہے، ساس بھی ٹانگیں دبا کے اس کو پھر مارتی ہی ہے الٹیمیٹلی، اور آخر میں پھر اس کو گھر کا بچا ہوا کھانا دے دیتے ہیں. اور پھر اس کے امی یا بھائی یا ابو واٹ ایور کسی کی بھی کال آتی ہے تو وہ کہتی ہے ہیلو. مطلب آپ اپنی ینگ جنریشن کے سامنے کیا پورٹری کر رہے ہیں؟ یہ کون سے زمانے کو آپ شو کر رہے ہیں؟ کس زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ اور اگر ہوتا بھی تھا تو سوری ٹو سے مسلم معاشرے میں یہ بہت کم ہوتا تھا. آپ کس کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ خدا را ینگ جنریشن کے دماغ میں شادی کو لے کر اتنی مشکل باتیں مت ڈالیں کہ وہ سمجھیں کہ یہ تو پتہ نہیں دنیا کا کون سا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک فار ایگزامپل، چلیں ایک ایگزامپل ہی لے لیتے ہیں. اگر میں اپنی شادی کے بعد اپنی مدر کو یہ کمپلین کرتی ہوں کہ مجھے سسرال میں کام کرنے پڑتے ہیں گھر کے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سسرال میں کام کرنا اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ کیا میکے میں کام نہیں کرتے؟ یہاں پہ دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنے کمنٹ سیکشن میں. مجھے بتائیے، یا تو ایک وہ کلاس ہوتی ہے جہاں پر شادی سے پہلے گھروں میں کام نہیں کیے جاتے، تو ان بچیوں کی، مطلب وہ تو بہت امیر طبقہ ہو جاتا ہے نا جہاں شادی سے پہلے بچیاں کام نہیں کرتی ہیں یا کچھ بھی واٹ ایور. تو پھر عام طور پہ ایسے جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنے لیول کی ہی فیملیز میں شادی کرتی ہیں. تو جہاں پہلے نوکر چاکر ہوتے ہیں وہاں شادی کے بعد بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو وہاں تو یہ مدعا ہی نہیں اٹھتا کہ جی صفائی کرنی ہے یا کپڑے استری کرنے ہیں یا کھانا بنانا ہے. رہ گئی بات دوسری کمیونٹی کی، جو میڈیوکرز ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، یا وہاں ہم شادی سے پہلے بھی کام کرتے ہیں تو شادی کے بعد بھی کام کرتے ہیں. تو شادی کے بعد کام کرنا اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ شادی سے پہلے بھی ہم کپڑے استری کرتے ہیں، چلے پہلے ابو بھائی کے کرتے تھے، بعد میں شوہر کے کر لیں گے. پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹینڈرڈ اتنا آپ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ شادی سے پہلے تو آپ سارے کام کرتی ہیں، آپ لوکل میں سفر کرتی ہیں، آپ بغیر اے سی والے روم میں سوتی ہیں، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر کے استعمال کرتی ہیں. شادی کے بعد اگر نند یا دیور میں سے آپ سے کوئی چیز مانگ لیں تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایسے مت کریں. کچھ سال ہوتے ہیں، کچھ عرصہ ہوتا ہے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے، اس عرصے میں تھوڑی سی محنت کر لیں. میرا آپ سے پرومس ہے، یہ تھوڑے سے عرصے میں کی گئی محنت آپ کی ریپوٹیشن جو اچھی بنائے گی آپ کے سسرال میں، ساری زندگی آپ اس کا پھل کھائیں گی. اور خدا را اپنی امیوں کو یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگانے بند کریں کہ ہم کام کرتے ہیں سسرال میں. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ کسی بھی میوزیکلی ایپ پہ ویڈیوز بناتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی کنٹینٹ مت ڈالیں جس سے ہماری جنریشن ڈی ٹریک ہوتی ہو. مجھے اچھا نہیں لگتا. میں شادی سے پہلے جو چھوٹے موٹے کام کرتی تھی اور کچھ زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے کرنے پڑے. تھوڑے عرصے بعد ہی مجھے ریئلائز ہو گیا کہ اگر میں یہ اپنے گھر کے کام سمجھ کے کروں گی تو اس میں میری رسپیکٹ ہے. کام تو مجھے الٹیمیٹلی کرنے پڑیں گے. میرے ہسبینڈ کے کپڑے پریس ہیں تو وہ میں نے ہی کرنے ہیں، وہ کوئی باہر والا آ کے نہیں کرے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کسی میڈ کو سپروائز کر دوں اور وہ یہ کام کرے، لیکن جو گھر کی عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو گئی اور اسے یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں تو اسے نوکرانی ہی سمجھ کے کروایا جا رہا ہے؟ آپ خود کو ایز اے سپروائزر، ایز اے فیملی کی جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے،
مجھے یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میرے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ میرے سسرال میں میرے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہوں، بیک بون بنے، کام والی ماسی مت بنے۔ آپ سے کس نے کہا کہ اگر آپ کھانا بنا لیں گی یا کپڑے استری کر لیں گی یا برتن دھو لیں گی تو آپ کام والی ماسی ہی بن جائیں گی؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ پتھر پہ لکیر کی طرح یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا کرنے سے آپ کی عزت گھٹتی نہیں ہے۔ جو آپ ہیں وہ ہیں، جو میری پوزیشن ہے، جو میری ویلیو ہے، وہ میں کوئی بہت اہم کام کر رہی ہوں تو بھی میں ہی رہوں گی، میں دعا رضا ہی رہوں گی۔ اور اگر کسی ایسی سچویشن میں آ گئی ہوں کہ میری میڈ نہیں آئی ہے اور مجھے گھر کا واش روم دھونا پڑ رہا ہے تو یقین کریں میری پوزیشن پھر بھی وہی رہے گی۔ چیزیں یا کام یا کپڑے یا جوتے آپ کی شخصیت کو ریپرزینٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ان پہ ٹھپا نہیں لگا سکتے۔ میری عزت نہیں گھٹتی اگر میں گھر کے کام کر لوں گی، تو آپ کی بھی نہیں گھٹنی چاہیے۔ کسی بھی سمجھدار لڑکی کی عزت نہیں گھٹنی چاہیے اگر وہ گھر کے کام کر لے گی تو۔ اور اگر آپ امی کے گھر کرتی ہیں تو آپ کو شوہر کے گھر بھی کرنے میں پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، اگر امی کے گھر نہیں کرتی ہیں تو پھر شوہر بھی ایسا ڈھونڈیں جہاں پر نوکروں کی فوج ہو سکتا ہے بہت سارے آپ میں سے لوگوں کو میرے ساتھ اختلاف ہو۔ بہرحال آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے، کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مجھے سبسکرائب کریں، اوبیسلی سبسکرپشن چارجز کوئی بھی نہیں ہے، یہ بالکل فری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو مجھے لائک کریں، مجھے فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔